الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الحج، باب وجوب الحج وفضلہ۔ قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ چونکہ یہ مہینے اس وقت جو چل رہے ہیں وہ حج کے مہینے ہیں، اور عمومی طور پر حجاج کرام اللہ کے مکان کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں بروقت اگر کچھ باتیں کہی جائیں تو فائدہ بھی ہے، جانے والوں کے لیے بھی فائدہ، اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں سراسر عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے القصد بشیء المعظم، بڑی چیز کا قصد کرنا، اونچی چیز کا قصد کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ ویسے تیمم کا معنی بھی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اسی لیے حنفیہ کے وہاں وضو میں نیت سنت ہے، لیکن تیمم میں حنفیہ کے وہاں نیت فرض ہے، اور حنفیہ نے دلیل یہ دی اس کی کہ خود تیمم کے معنی ہی ہوتے ہیں قصد و ارادہ کرنا، اور نیت کہتے ہیں ارادے کو، اس لیے وہ لفظ خود نیت پر دلالت کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر حنفیہ نے تیمم میں نیت کو فرض قرار دیا، البتہ وضو میں نیت کو سنت قرار دیا۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اماموں کے وہاں وضو میں بھی نیت فرض ہے۔ ان ائمہ کرام نے وضو میں بھی نیت کو فرض قرار دیا ہے، اور بھئی ہمیں چاہیے کہ نیت کر لیا کریں وضو سے پہلے، اس لیے کہ ہمارے مسلک پر سنت ہیں، دوسرے اماموں کے مسلک پر تو فرض ہیں۔ ہمارے مسلک پر نیت نہیں کی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن ان کے مسلک پر نیت فرض ہے، اور نیت نہیں کی تو وضو ہی نہیں ہوا، اس لیے نیت کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ لیکن تیمم میں بالاتفاق سب کے وہاں نیت فرض ہے، حتیٰ کہ حنفیہ کے وہاں بھی فرض ہے۔ لیکن تیمم کا معنی مطلقاً ارادہ کرنا، اور حج کا معنی ہوتا ہے بڑی چیز کا ارادہ کرنا، القصد بشیء المعظم، بڑی چیز کا ارادہ اور قصد کرنا۔ انسان چونکہ حج کے ذریعے سے نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کعبۃ اللہ کا، اور دنیا میں کعبۃ اللہ سے افضل سوائے وہ زمین جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اور آپ کا بدن مبارک جو لگا ہوا ہے، اس زمین کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی زمین کعبۃ اللہ سے اونچی نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زمین لگی ہوئی ہے وہ بہت اونچی ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کعبہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن اس مخلوق کو اس مخلوق سے جب کمپیئر کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام
کعبۃ اللہ سے اونچا ہے، تو آپ کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی بھی افضل ہوئی۔ اس مٹی کو چھوڑ کر، اس جگہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں کعبۃ اللہ سے افضل کوئی زمین نہیں ہو سکتی۔ ایسے معظم مقام کے ارادے سے بندہ چونکہ نکلتا ہے، اس لیے اس کو تعبیر کیا گیا حج سے۔ حق تعالی نے بندے پر ایمان کے بعد چار عبادتوں کو فرض فرمایا: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جیسا کہ ابھی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آ رہی ہے، نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں جلالی عبادت ہے، اس میں اللہ کا جلال ٹپکتا ہے، اور روزہ اور حج یہ دونوں جمالی عبادت ہے، اس میں اللہ کا جمال ٹپک رہا ہے۔ آپ نماز میں دیکھیے، اللہ کے جلال کا عالم یہ ہے نماز میں، فرمایا کہ اگر تو آسمان کی طرف نماز کے اندر دیکھے گا تو راسہ راس حمار، میں تیرے سر کو گدھے کا سر بنا دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں بات کرنا بالکل ممنوع، حتیٰ کہ بھول سے بھی بات نہیں کر سکتا ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اللہ کے جلال کا حال یہ ہے نماز میں کہ بندہ اگر نماز میں اپنے ذہن کو دنیا کے خیالات میں ڈالتا ہے تو ہمارے یمین میں جو فرشتہ نماز کی حفاظت کے لیے آیا ہے، اللہ اس کو بھی بلا لیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جب اس کو میری فکر نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی فکر نہیں۔ بہت جلالی عبادت ہے یہ۔ انسان کے بدن میں سب سے اونچا عضو پیشانی ہے۔ حق تعالی نے فرمایا کہ تیرے بدن میں سب سے اعلیٰ جو عضو ہے، اس سے افضل تو کوئی عضو نہیں۔ فرمایا اسی کو نیچے رکھ۔ ہماری زبان میں جب کسی آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں ناک رگڑتا کر دیا اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اپنے سب سے اعلیٰ عضو کو رکھ دے میرے سامنے، اور پھر اس نماز پر دیتا بھی وہ اتنا ہے۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تیری ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ اتنے پر بس نہیں کیا، اس عبادت کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ سفر کرایا جو کسی نبی کو نہیں ہوا، معراج کا سفر، اور مستقلاً اس میں یہ عبادت دی گئی۔ تو نماز انتہائی جلالی عبادت ہے، اور جلال کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز کو غلطی سے، بھول سے چھوڑ دیا، فرمایا کأنما وطیر اہلہ و مالہ، اس کا گھر بار لٹ گیا۔ اور جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑا، وہ سمجھ لیں کہ اس کی دنیا لٹ گئی۔ رواہ البخاری، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں روایتوں کو لائے۔ قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔
مسلم شریف کی روایتیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دی فقد کفر. امام احمد تو اس کا ترجمہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ کافر ہو گیا. جان بوجھ کر جس نے ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. اس کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر ایمان میں لاؤ. یہ امام احمد کا مسلک ہے. اتنا نہیں، امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا اور اس کا قتل واجب ہو گیا. امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کی سزا قتل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی کافر تو نہیں ہوا، قتل بھی نہیں ہوگا، لیکن سخت جیل خانے میں ڈال دیا جائے اس کو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے جی میں یہ آتا ہے کہ اپنے مصلے پر میں کسی کو اپنا امام بناؤں اور میں مدینہ کی گلیوں میں جاؤں اور ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری میں اس روایت پر پہنچتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں وہ مکان کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کو نبی آگ لگانے کو کہہ رہے ہو. پھر حضرت شیخ نے اس سے ایک اور مسئلہ نکالا، فرمایا وہ دل کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس دل میں نماز کی اہمیت نہ ہو. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز بہت جلالی عبادت ہے. اللہ کا جلال تپک رہا ہے. اللہ کرے کہ امت مسلمہ نماز کی پابند ہو جائے. آج میرا آپ کا ساری دنیا کا رونا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے، لیکن رحمت کے دروازے تو ہم ہی نے بند کر دیے. آپ دیکھ لیجئے 95% بے نمازی ہیں، 5% نمازی. اور پھر بے نمازی پر غیرت کا عالم یہ ہے. آپ سوچیں کہ مسجد کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا منادی اس کو کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کے سامنے دلیری کیا ہو سکتی؟ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عجیب جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن بے حیائی اور ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی. اس جملے کو غور سے بعد میں سوچنا. کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے. دنیا کی بہت ساری حکومتیں ہیں جس کے برسر اقتدار جو لوگ ہیں کافر ہیں، لیکن حکومتیں باقی ہیں ان کی. البتہ ظلم کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ اللہ حکومت کو باقی نہیں رکھتا. جہاں ظلم ہوتا ہے اس حاکم کو اللہ مٹاتا ہے، آج نہیں تو کل. جہاں بے حیائیاں ہوتی ہے اللہ ان کو مٹاتا ہے. امت مسلمہ میں بے حیائیاں بھی عام ہے اور ظلم کا بھی مسئلہ ہے. کیا اللہ پر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اس کے مسجد کے پاس بیٹھے ہیں اور اللہ کی نماز ادا نہیں کر رہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. تو نماز انتہائی جلالی عبادت ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی انتہائی جلالی عبادت ہے. نماز کی جلالت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک نماز قضا کر دی، فریض تو ہیں قضا کے ساتھ، توبہ نہیں ہوئی اس پر، تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک حقوا، ایک نماز کے قضا کرنے پر جہنم ہے. صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک حقوا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 80 سال ایک نماز کی قضا. جلالت ہی جلالت اللہ کی تبق رہی ہے.
اسی طرح زکات میں بھی یہی حال ہے. فرمایا 1 پیسہ اگر زکات کا باقی رہ گیا وہ تمہارے باقی مال کو بھی خراب کر دے گا اگر تم نے حساب کر کے زکات نہیں نکالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن کے پاس جانور ہے اور انہوں نے جانوروں کی زکات نہیں دی تو اس کو سلایا جائے گا اور جانور اس پر چلیں گے، اور جتنے جانوروں کی زکات نہیں دی وہ تمام جانور اس کے اوپر چلتے رہیں گے، اس کو رونتے رہیں گے اپنے پاؤں سے. اور جنہوں نے مال کی زکات نہیں دی اللہ اس کے مال کو ایک گنجا سانپ بنائے گا، اور وہ زہریلا یہ ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر دنیا میں اس کے ایک قطرے کو ڈال دیا جائے تو یہاں گھاس اگنا بند ہو جائے گا. اتنا زہریلا اللہ اس کو بنائے گا. اور زکات نہ دینے والے کے گلے میں اللہ ڈال کر یوں کہے گا، وہ سانپ بولے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو نے مجھ کو بند کر کے جمع کیا تھا اور میرا حق ادا نہیں کیا تھا، اب تو چکھ لے اس کے مزہ کو. دونوں عبادتیں انتہائی جلالی. روزہ اور حج یہ جمالی عبادت ہے. اللہ میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور یہ دونوں صفتیں اس ذات میں جمع ہو سکتی ہیں. اللہ ایک ہی وقت میں جلال میں بھی ہو اور اسی وقت میں جمال میں بھی ہو، یہ اللہ کے لیے ممکن ہے، بندے کے لیے ممکن نہیں. بندہ غصے میں ہوگا تو خوشی میں نہیں، خوشی میں ہے تو غصے میں نہیں. اللہ بیک وقت جلال میں بھی ہوگا اور بیک وقت جمال میں بھی ہوگا. کل یوم ہو فی شان، اس کی عجیب شان ہے. صاحب روح المعانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت میں 8:25 پر ایک جگہ پر لڑکے کو پیدا کر رہا ہے اور اسی وقت میں ایک کو موت دے رہا ہے. حی بھی ہے، اسی وقت میں میت بھی ہے، مارنے والا بھی ہے. اسی وقت میں ایک کو ذلیل بھی کر رہا ہے اور اسی وقت میں ایک کو عزت بھی دے رہا ہے. وہ معز بھی ہے، وہ مذل بھی ہے. اس میں یہ جمع ہو سکتا ہے، بندے میں نہیں ہو سکتا. یہ رب کریم کی شان ہے صرف. تو روزہ اور حج انتہائی جمالی عبادت، اللہ کا جمال تپک رہا ہے. جمال کا عالم یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بندہ بھول گیا کہ میرا روزہ تھا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اللہ کہتا ہے پھر بھی روزے کو قبول کر لوں گا. پیٹ بھر کے پانی پی لیا، پتہ نہیں تھا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اللہ کہتا ہے تیرے روزے کو قبول کروں گا، چونکہ بھول سے تو نے کیا ہے نا، تجھے یاد نہیں تھا. فرمایا کہ جب افطاری کا موقع آ رہا ہے تو صائم کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند الفطر و فرحت عند لقاء رب تبارک و تعالی. ایک تو دنیا میں خوشی، افطاری کے موقع پر دن بھر کا بھوکا ہے اور شام کو دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اس موقع پر اس کو جو خوشی ہوتی ہے افطاری کی، ظاہر سی بات ہے کہ خوشی اس کو ہوتی ہے جو کام کرتا ہے. جو کام ہی نہیں کرتا اس کو کیا خوشی ہوگی؟ جو دن بھر مزدوری کرتا ہے اس کو شام میں چٹنی روٹی بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اور جو کام ہی نہیں کرتا اس کو مرغ بریانی بھی دے دو تو اچھا نہیں لگتا. جو کام کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے. دن بھر روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، غیبت سے پاک رہا، اب افطاری کے موقع پر اسے انتہائی خوشی ہے. اور ایک قیامت کے دن کی خوشی ہوگی. عجیب عشق کا معاملہ ہے. دنیا میں میرا کوئی اور کام کر دیتا ہے تو میں کسی کے ذریعے سے ہدیہ بھیج دیتا ہوں، لیکن جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے دیا کرتا ہوں. روزے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، تمام عبادتوں کا بدلہ
میرے فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ عشق والی عبادت ہے، محبت والی عبادت ہے۔ مہینہ بھر روزہ رکھا اور روزے میں چل رہا ہے، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑ دیا، بیوی تک کو چھوڑ دیا، اور مومن کی تو شان ہی یہ بیان کی گئی ہے۔ مومن کی شان قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، کم کھائے، کم بولے، کم پیے، یہ مومن کی شان ہے۔ کم سوئیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ مومن کی شان بیان کر رہا ہے کہ راتوں میں نرم نرم اور گرم گرم بستر اس کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ صبح 4 بجے اس بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈی کے اندر وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے کہ ایسی ٹھنڈی کے اندر میں اپنے شوہر کو آغوش میں لے لوں تاکہ جس سکون کی نیند آ جائے۔ ایسے موقع پر صبح 4 بجے بیوی کو چھوڑ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر، گرم لحاف کو چھوڑ کر رب کریم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ سے یوں ہاتھ اٹھا کر کے خلوتوں میں دعا کرتا ہے، امید بھی ہے اللہ سے معافی کی، اور ڈر بھی رہا ہے کہ پکڑ نہ فرما لے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان بیان کی گئی۔ تو روزہ مہینہ بھر رکھا، اللہ کی صفات اختیار کی، اللہ بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں، اور ان صفات کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا قلب بڑا مجلہ ہوا، نور سے بھرا۔ اب اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ جس رب کے لیے، جس اللہ کے لیے، جس مالک کے لیے، جس خالق کے لیے میں نے یہ روزے رکھے اور کھانا چھوڑا اور پینا چھوڑ دیا اور راتوں کی بیداریاں کی، جی نہیں چاہتا تھا پھر بھی میں راتوں میں تراویح میں کھڑا رہا، بشاشت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ دن بھر اپنے رب کی بھوک اور پیاس کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ لاؤ نا میں اپنے اس اللہ کو دیکھ بھی تو لوں، جس کے لیے ساری صفات اختیار کی، اس کو دیکھوں تو صحیح میں وہ رب کیسا ہے۔ اب جس کے پاس مالی اسباب ہیں، فراوانی ہے، وہ اپنے رب کو دیکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جو بہت وقت سے ہمارے دل میں جو داعیہ حج کا پیدا ہوتا ہے نا، وہ وہی روزوں کا اثر ہے۔ روزہ عشق کی ابتدا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جب کسی کا دیوانہ بنتا ہے تو ابتدا میں کھانا پینا ہی چھوٹ جاتا ہے۔ یہ عشق کی ابتدا ہے، اور عشق کی انتہا یہ ہے کہ اپنی معشوقہ کو پا کر اس کے در و دیوار کو چومتا رہتا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ روزہ عشق کی ابتدا ہے اور حج عشق کی انتہا ہے۔ اب یہ اسباب تلاش کرتا ہے کہ کچھ مالی فراوانی ہو جائے، میں اپنے رب کی طرف چل پڑوں، اور جس کے پاس اسباب نہیں ہے وہ روتا ہے، اس کا رونا بھی اللہ کے عشق ہی کے لیے ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے میں اپنے رب کو دیکھ لوں، لیکن یاد رکھیں مسبب الاسباب ہر ایک طالب کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا کرتا ہے۔ علامہ رومی نے لکھا ہے، اگرچہ مثال ہو سکتی ہے، ہم اس کو حقیقت پر محمول نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی نے جب ارادہ کیا اللہ کے گھر کو دیکھنے کا، تو عجیب مسئلہ ہے کہ رب کریم نے کبوتر کے پاؤں پر بٹھا کر کے اس کو وہاں پہنچا دیا، اور اللہ جب مٹانے پر آتا ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو وہاں پہنچ کر بھی حرم میں نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی، اللہ اپنے نبی کے مصلی پر کبھی ایسے ایرے گہرے کو کھڑا نہیں کر سکتا ہے، یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ اس کے مصلی پر کھڑا ہونے والا یقیناً راتوں کا رونے والا ہے، اس کے مصلی پر کھڑا ہونے والا یقیناً متقی ہے،
اس کے مصلی پر کھڑا ہونے والا وہ تقوی والا ہے۔ رب کریم ایسی مقدس جگہ پر اپنے نبی کے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دے جو اس شان کا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے مکان کے سامنے ایسے کوئی امام بنا دے جو فاسق و فاجر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن محرومی ہے ان لوگوں کی کہ جو وہاں کی جماعت کی نماز کو چھوڑ کر 1,00,000 کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیچارے بھولے ہیں، غلط تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے اس مقدس حرمین کی جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا، ورنہ اگر صحیح تعلیم ان کو مل جائے تو وہ بھی یقیناً حرمین الشریفین کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ لطف کیا جو کمرے پر پڑی جائے، وہ مزہ کیا جو روم میں پڑی جائے، حرمین ہے۔ اللہ نے جو نور وہاں عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو انسان صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے 20 تجلیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جہاں اتنے انوارات کی بارش ہو رہی ہو، وہاں نماز پڑھنے والوں پر کتنے انوارات ہوتے ہوں گے۔ اور میں ایک مثال اور دیا کرتا ہوں کہ وہاں ہر وقت لاکھوں نمازی ہوتے ہیں۔ حج کا موسم تو خیر 30-40 لاکھ کا ہے، رمضان کا موقع تو 30-40 لاکھ کا ہے، لیکن اب تو آڑے دنوں بھی یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر وقت زائرین، معتمرین، عمرہ کرنے والے چلتے ہی رہتے ہیں، اور یہ حرم شریف لاکھوں سے بھرا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان لاکھوں میں 2, 5, 10 تو اولیاء اور قطب ہوں گے، غوث اور ابدال ہوں گے، جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے، اور وہ جب نماز کے بعد اپنے رب کریم سے ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے تمغہ اور ہدیہ ہے، لیکن محرومی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حرمین میں کسی ایرے گہرے کو امام نہیں بنا سکتا، یہ ایک مسلم مسئلہ ہے۔ تو جب انسان میں ایک داعیہ پیدا ہوا، جذبات پیدا ہوئے کہ میں جس کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، تڑپتا رہا، اس رب کریم کی زیارت بھی تو کر لوں، اس کو دیکھوں تو صحیح۔ اس نے اسباب تلاش کرنے شروع کیے، مالی اسباب تھے، ویزا کے اسباب نہیں ہو رہے تھے، ویزا کے اسباب مقدر ہیں، مالی اسباب نہیں ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کے لیے دونوں ہی اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اسباب کی فراہمی کے بعد اب یہ دیوانہ وار چلتا ہے، اسی لیے رمضان کے فوراً بعد پہلی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ ہیں 2 مہینے 10 دن حج کے مہینے۔ اسی کو اشہر حج کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہے اللہ کی طرف سے، جو اس میں حج کے لیے چلے اس کو چاہیے فلا رفث ولا فسوق، اس کو فجور نہ کرے، احرام کی حالت میں ممنوع ہے، گندی باتیں نہ بولے، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑے نہ کرے۔ اب یہ حج کے لیے چلا تو جاتے اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں جس رب کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو دیکھوں تو صحیح، وہ کہاں ہے؟ لیکن وہ ذات تو وراء الورا ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتى، رب اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے. فرمایا اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے. فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن جب ضد کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھ، میں اس پر اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر صحیح سالم رہے تو تو میری تجلی کو دیکھ پائے گا، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر صحیح سالم نہ رہا تو تو میری تجلی کو نہیں دیکھ پائے گا. اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ناخن جو ہے نا اس کا 100واں حصہ، ناخن کا 100واں حصہ کتنا ہوگا؟ معمولی سا، ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا. اتنی سی تجلی ظاہر ہوئی اور پہاڑ چورا چورا ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اولو العزم پیغمبر موسیٰ جب نہیں دیکھ سکتے ہیں اپنے رب کریم کو اس دنیا میں، ہم کیسے دیکھ لیں گے اپنے رب کریم کو؟ عجیب. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ تو کلیم تھے نا، کلیم اس کو کہتے ہیں جو بہت باتیں کرتا ہوں. اور موسیٰ اپنے رب سے بہت باتیں کرتے تھے. ان کے عجیب عجیب اسرائیلی روایات میں واقعات ملتے ہیں. جیسے مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے فرمایا کہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا 2 بوتلیں کاچ کی لے لے اور سو جا، صبح تیرے جواب دوں گا میں سوال کا. صبح دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایک رات کی نیند میں 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اگر تیرا رب سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ جواب دیا رب کریم نے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور انبیاء کرام بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس امت کے. اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال فرما رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کے علماء کا مقام اتنا اونچا بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے علماء انبیاء کے برابر کہہ دیا. آپ نے یوں کہا کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مقام رکھتے ہیں. فرمایا آپ کی امت کے علماء کہاں اور ہم انبیاء کہاں؟ علماء انبیاء کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی خواب میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں یوں فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو موسیٰ تو یہ میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا امتحان لے لو، آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مجھے کھڑا کیا، میرے اوپر نظر پڑی، مجھے کھڑا کیا اور مجھے پوچھا کہ مسمک و مسم ابی کا، تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنا نام، اپنے ابا کا نام، اپنے دادا کا نام، پردادا کا نام، لمبا نسب بیان کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے میں نے تو تم سے تمہارا اور تمہارے ابا کا نام پوچھا تھا، اس پر تم نے اتنا لمبا چوڑا نسب نامہ بیان کیا. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے خوابی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا پوچھا تھا صرف ماتل کبھی یمین یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو اتنا جواب دینا چاہیے تھا عصا، یہ عصا ہے، ایک لکڑی ہے. آپ نے لمبا چوڑا جواب کیوں دیا تھا؟ اتوقع علیہا واحش بی اعلی غنمی ولی بیا معارب اخرى، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، جانور بھی چراتا ہوں، اور یہ لمبا چوڑا جواب آپ نے بھی کیوں دیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے جواب کو اس لیے لمبا کیا تھا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا. میں نے سوچا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع کب ملے گا، میں نے محبت میں اپنی بات کو لمبی کر دی. تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے بھی یہ سوچا کہ اولو العزم پیغمبر سے باتیں کرنے کا موقع کب ملے گا، اس لیے میں نے بھی محبت میں اپنی بات کو لمبی کر دی. نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور فرمایا موسیٰ دیکھ لیا جو تمہاری سوچ ہے وہ میری امت کے علماء کی سوچ ہے. اگر تم نے محبت میں اللہ سے بات کو لمبی کی تو میری امت کے عالم نے بھی محبت ہی میں تو بات کو لمبی کی. تو جو فہم موسیٰ ہے وہی فہم علماء امتی ہے، میری امت کے علماء کی سوچ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میری امت کے ہاں نبوت تو نہیں ہے میری امت کے علماء کے پاس، لیکن فہم میں، سوچ میں
اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بنی اسرائیل کو دیا ہے وہ میری امت کی علماء کو اللہ نے عطا کیا ہے. یہ خاص طور، اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ کیا جانیں کہ حضرات اکابر ہمارے علماء کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے علوم کھولے. آج ہی ایک مسئلہ میرا بخاری شریف میں آیا. یحییٰ بن سعید الانصاری تابعی ہے، انما الاعمال بالنیات کی روایت نقل کرتے ہیں. یہ روایت اللہ کے حبیب سے حضرت عمر نے اکیلے نے سنی، عمر کے علاوہ کسی نے نہیں سنی. عمر سے اکیلے نقل کرتے ہیں علقمہ ابن وقاص اللیثی، اکیلے. علقمہ سے اکیلے نقل کرتے ہیں ابراہیم لیثی، اور ابراہیم سے اکیلے نقل کرتے ہیں یحییٰ بن سعید الانصاری. یحییٰ بن سعید الانصاری کے بعد نقل کرنے والے بہت سارے. کتنے نقل کرنے والے ہیں؟ علامہ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے 330 آدمیوں نے نقل کی اس روایت کو. علامہ ابو اسماعیل حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 700 آدمیوں نے نقل کی یحییٰ بن سعید الانصاری سے. میں اکابر کی تحقیق بتانا چاہتا ہوں کہ 700 آدمیوں نے نقل کی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بخاری شریف کے شارح ہیں، امت پر ان کا عظیم احسان ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو صرف تلاش کرنے کے لیے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 200 نے نقل کی، 300 نے نقل کی، 330 نے نقل کی، 700 نے نقل کی، تو میں تلاش تو کروں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو نقل کر رہے ہیں. فرمایا میں نے صرف اس بات کی تلاش کے لیے 30,000 کتابیں دیکھ ڈالی. کتنی؟ 30,000 کتابیں، صرف اس بات کی تلاش کے لیے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے نقل کرنے والے کتنے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 30,000 کتابوں کی تلاش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے صرف 70 آدمی ملے. 70 سے زیادہ مجھے نہیں ملے. اور حافظ نے فتح الباری لکھی ہے مصر میں بیٹھ کر، کتب خانہ محمودیہ میں بیٹھ کر، اور کتب خانہ محمودیہ میں 70 لاکھ سے زائد کتابیں تھی، اس کے بیچ میں بیٹھ کر حضرت کتاب لکھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تحقیق کی ہوگی حدیث شریف کے باب میں. یہ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے سب، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ورنہ ہمارے اکابر نے جو اس کے لیے مصائب جھیلے ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، حالات کا سامنا کیا ہے، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، جفاکشیاں برداشت کی ہے، بھیک مانگی ہے، کئی دن کے فاقے ہوئے ہیں، تب جا کر کے یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں. یہ بزرگوں کی تحقیق ہے. اس لیے اس امت کو اللہ نے، اس امت کے علماء کو جو فہم عطا کیا ہے نا، وہ ویسا ہی فہم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب کو نہیں دیکھ پائے تو ہم کیا دیکھ پائیں گے؟ یہ بندہ جاتا ہے اپنے رب کی تلاش میں، تو جاتے ہی پہلے اگر معتمر اور عمرہ ہے تو عمرے کا طواف کرتا ہے، یا پھر طواف استقبالیہ کرتا ہے. یہ رب کی تلاش ہے. پھر حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو یہ پھر اپنے رب کی تلاش میں مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں چلتا ہے کہ رب مل جاوے. وہاں سے واپس آ کر پھر آتا ہے 10ویں کو کہ شاید رب کی زیارت ہو جائے کعبۃ اللہ میں، طواف زیارت کے لیے آ رہا ہے. لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہو کر رب کریم کی زیارت نہیں ہوتی تو اخیر میں تھک کر کے یہ بندہ یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تیری زیارت تو نہ ہوئی، تیرے گھر کو دیکھ کر ہی اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہوں. اس لیے کبھی ملتزم سے چمٹتا ہے اور کبھی حجر اسود پر بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی رکن یمانی سے مس ہو کر چلتا ہے، اور کبھی نکلتے ہوئے بار بار مڑ کر کے کعبہ کو دیکھتا ہے، اور کبھی الوداع کہتے ہوئے بہتی ہوئی آنکھوں سے روانہ ہوتا ہے. دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ
کبھی محبوب کی زیارت نہ ہوئی تو محبوب کے مکان ہی سے تسلی دے دیتا ہے۔ عشق کا عالم یہ ہے کہ حج میں عقل کو کوئی دخل ہی نہیں۔ اگر عقل کی کسوٹی پر حج کو دیکھنے جاؤ گے تو کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے کعبۃ اللہ میں 1 لاکھ کا ثواب مل رہا تھا، اللہ نے آپ کو 7ویں تاریخ کو فرمایا کہ یہاں کی نماز کو چھوڑو، مینا میں جاؤ اور وہاں 5 نمازیں پڑھو۔ 8ویں تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں کی فجر جاؤ وہاں جا کر پڑھو۔ اے اللہ، تو لاکھوں کا ثواب چھڑا کر وہاں بھیج رہا ہے جہاں یہ ثواب نہیں۔ اللہ کہتا ہے عقل مت چلا، میری بات مان، میں جو کہہ رہا ہوں اسی کے مطابق چل۔ اگر تو نے میری بات کو مان لیا تو اس لاکھوں کے مقابلے میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا، تو جا وہاں۔ یہ وہاں سے چلا تو اب پھر اس کو عرفات نکالا گیا۔ عرفات ایک میدان ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا الحج علی عرفہ، اصل حج تو تیرا عرفہ میں ہے۔ اب تو کچھ کھڑا ہو کر دعا کر لے، مجھ سے مانگ لے، کچھ عبادت کر لے، رو لے۔ اگر سچے دل سے تو نے عرفات میں توبہ کر لی ہے تو میں تجھے ایسا واپس کروں گا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے تیری ماں نے تجھ کو آج جنا ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کا گناہ نہیں ہوتا، تیرے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہاں سے مزدلفہ آیا، کھلے آسمان کے نیچے پڑا ہوا ہے، کنکر چبھ رہے ہیں، سونے کا صحیح نظام نہیں، کسی نے چائے گرائی اسی پر چٹائی بچھا دی، کسی نے ترکاری گرائی دی اسی پر چٹائی بچھا دی اور سو گیا ایک فقیرانہ شان کے ساتھ۔ اور نیند بھی خوب آتی ہے، یہاں گرم گرم بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی، وہاں کنکروں پر نیند آ جاتی ہے، نیند بھی خوب آ رہی۔ پھر 10ویں کو اس کو اٹھا کر کے مینا میں بھیج دیا اور کہا اگلی ترتیب کو اب ادا کرتا چل، جو میں انشاءاللہ اگلے منگل کو پیش کروں گا۔ ترتیب کو طواف زیارت ہے اور جمرے کی رمی ہے، قربانی ہے، ترتیب کو ادا کرتا چل۔ اور پھر اب بھی تجھے مینا میں قیام کرنا ہے، 10 کا، 11 کا، 12 کا، اور اگر 12 کی صبح صادق ہو جاتی ہے تو 13 کا تجھے یہیں رہنا ہے۔ ہاں اگر اس سے پہلے نکل گیا تو 12 کو نکل سکتا ہے، لیکن اگر رک گیا تو پھر 13 کو بھی جمرے کی رمی کر کے جانا پڑے گا۔ اب جمرات پر بھی بھیج رہا ہے تو ایک پتھر ہے وہ تو، اور اب تو ایک دیوار بنا دی، اب وہ پتھر ہی کہا رہا، اب تو دیوار بنا دی لمبی سی، اسی میں مارو۔ عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی شیطان ہے، احمقانہ بات ہے یہ تو، کہ ایک پتھر میں اللہ مروا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری مانے گا یا تیری مانے گا؟ حج اگر دیکھا جائے تو سراسر از اول تا آخر عشق کا مظاہرہ ہے، اور عاشق اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی نہ چلائے، محبوب جو کہہ دے اس کے اوپر قربان ہو جائے۔ اور اسی لیے حج کے اندر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اے بندے، جب تو حج پڑھ کر کے واپس جا رہا ہے تو اللہ کی ماننے والا بن کر کے جانا، اپنی چلانے والا بن کر کے نہ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مسح خفین میں نیچے کرو، اوپر نہ کرو، اس لیے کہ خراب تو نیچے ہوتا ہے، اوپر تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ لیکن عقل کا دخل نہیں ہے، شریعت نے اوپر کرنے کو کہا ہے، اس لیے میں اوپر ہی مسح کروں گا۔ تو حج ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تم اللہ کے ماننے والے بن کر کے واپس آؤ۔ کسی عیسائی پادری نے عجیب بات کہی کہ میں ٹی وی پر تمہارے حج کے مظاہرے کو دیکھ رہا تھا، میرے دل میں ایک بات آئی، وہ کہہ رہا ہے یو کے کی سرزمین پر، کہ میرے دل میں ایک بات آئی اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف شکل و صورت والے ایک ہی کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کا منہ اسی طرف ہے۔ یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کعبہ یہ ایک بننے کا سبق دیتا ہے۔ اگر مسلمان اس سبق کے اوپر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا مسلمان ہو جائے گا۔ ایک عیسائی کہہ رہا ہے
لیکن افسوس کہ حاجی وہاں سے بھی اتحاد کا سبق لے کر نہیں آیا، جھگڑے کا سبق لے کر آتا ہے، معافی کا سبق لے کر نہیں آتا۔ وہی دل کے جذبات تو وہی رہتے ہیں کہ میں معاف نہ کروں، میں درگزر نہ کروں، میں بدلہ لے کر رہوں۔ تو وہ ایک پادری کہہ رہا ہے کہ تمہارا کعبہ ایکتا کا سبق دے رہا ہے، اگر مسلمان اس کو مان لیں تو اللہ پوری دنیا میں عزت دے دے گا۔ اگرچہ اس کو آیت معلوم نہیں ہوگی، ورنہ وہ شاید آیت بھی پڑھ لیتا کہ لا تہینوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جھگڑے نہ کرو ورنہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر حج ایک سبق اور بھی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ نے تکبر کو دبایا۔ ہم سب میں آگ موجود ہے تو تکبر بھی موجود ہے، اس تکبر کو دبانے کے لیے اللہ نے نماز رکھی، اور روزے کے ذریعے سے اللہ نے لالچ کو دبایا۔ ہمارے بدن میں پانی ہے اور پانی کی خاصیت لالچ ہے، تو لالچ کو دبانے کے لیے روزہ رکھا۔ روزے میں انسان کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، 10 منٹ کی دیر ہوتی ہے، کتنی پیاس کیوں نہ ہو، لیکن کبھی وہ فالودہ کا گلاس نہیں اٹھاتا، اس کا جی نہیں چاہتا کہ اٹھاوے۔ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ نے منع کیا، لالچ ختم۔ نمبر 3، ہمارے اندر بخیلی ہے، بخیلی کو دبانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کی عبادت کو رکھا، تاکہ اس کے ذریعے سے بخیلی دب جائے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے۔ اور ہمارے اندر انانیت بھی ہے۔ انانیت کا معنی جہاں میں رہوں وہاں کوئی نہ رہے، انانیت یہ ہمارا مزاج ہے، اور یہ مزاج ہوا کا مزاج ہے، اور ہمارے اندر ہوا موجود ہے، ہر وقت آکسیجن پر چل رہے ہیں ہم، تو ہوا ہے تو یہ مزاج بھی ہمارا۔ دیکھو ہوا بال میں بھری ہو گیند میں، اور دوسری ہوا داخل کرنا شروع کرو تو گیند پھٹے گی، اندر کی ہوا باہر۔ بھائی تو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے ہوتے ہوئے دوسری کون آ رہی ہے؟ یہ ہوا کا مزاج ہے۔ وہی ہوا ہمارے اندر بھی موجود ہے، تو ہم میں بھی انانیت ہے، میری جگہ پر اور کوئی نہیں، میرے مقام پر اور کوئی نہیں، میری شان کے مقابلے میں اور کوئی نہیں۔ اللہ نے اس انانیت اور اس شان کو دبانے کے لیے رب کریم نے حج کی عبادت کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں کوئی جاننے والا ہی نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ یہاں تو سب انانیت اور شان تھی، لیکن وہاں بھی اب تو پہچاننے والے مل گئے، کوئی خدمت کرنے والے مل گئے، لاؤ جوتیاں اٹھا لے، لاؤ بیگ اٹھا لے، وہاں بھی کچھ مل گئے۔ تو اللہ نے کہا اچھا اب بھی تیرے اندر انانیت ہے، 2 چادر کے کپڑے پہنا دیے، اب پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ہے، جب تک غور سے نہ دیکھو وہاں تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، سب ایک ہی لباس میں، اور اب ایک ساتھ مل کر کے طواف کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی لنگی پر پاؤں رکھ رہا ہے، اوپر کی چادر نیچے گری جا رہی ہے، کوئی آنکھیں نکال رہا ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے، کوئی ڈرا رہا ہے حرام حرام حرام، حاجی حرام ڈرا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں وہاں چلتے چلتے، طرح طرح کے حالات ہیں، اور اس کے بیچ میں طواف جاری ہے، اور یہ خاموشی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اللہ نے ساری انانیت کو ختم کر دی وہاں۔ میں نے کئی جگہ پر کہا کہ ایک ڈی ایس پی صاحب تیسرے سال ہمارے ساتھ حج میں تھے، ایک مصری نے اتنے زور سے مارا ان کو طواف زیارت میں کہ وہ باہر نکل کر مجھے کہنے لگے مول صاحب جلدی سے پانی پلاؤ، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ڈی ایس پی پنا سارا ختم کر دیا اللہ نے آپ کا، ساری انانیت آپ کی ختم۔ حج یہ بھی سبق دیتا ہے کہ تم اپنی انانیت اور اپنی شان کو ختم کرو۔ اگر شان کسی کی ہے تو رب کریم کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ یہ ایک عجیب عاشقانہ عبادت ہے جس سے ایکتا کا سبق ملتا ہے، جس سے اتحاد کا سبق ملتا ہے، جس سے انانیت کو دور کرنے کا سبق ملتا ہے، جس سے رب کریم سے تعلق جوڑنے کا سبق ملتا ہے، جس سے رب کریم کو ماننے والے جذبات بنانے کا سبق ملتا ہے۔ یہ سب کے سب اسباق ہیں۔ حج کے ذریعے سے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے
جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، خاص طور پر فرضیت کے ذریعے سے فرض فرمایا اس امت پر۔ حج کب فرض ہوا؟ ایک قول کے مطابق سن ہجری 6 میں، ایک قول کے مطابق سن ہجری 7 میں، ایک قول کے مطابق سن ہجری 9 میں۔ لیکن اگر سن ہجری 6 اور 7 والے قول کو لیے جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے اتنے دیر سے کیوں کیا، سن ہجری 10 میں کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سن 6، 7 اور 8 میں تو مکے کے حالات ہی ٹھیک نہیں تھی، راستہ پرامن نہیں تھا، اور جب راستہ پرامن نہ ہو تو حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور سن 9 کے اندر صدیق اکبر کو اس لیے امیر حج بنا کر کے بھیجا کہ آئندہ اللہ کے نبی جب حج پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ابھی سے راستہ ہموار کریں۔ اور عربوں نے چونکہ نسی کر دی تھی، نسی کا معنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا، تو سن ہجری 9 میں حج کا مہینہ جو مشہور ہوا تھا وہ حقیقت میں حج کا مہینہ نہیں تھا، اس لیے صدیق اکبر کو بھیج دیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اور سن ہجری 10 میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلے اور ایک جم غفیر کو لے کر نکلے، ایک قول کے مطابق 80,000، 90,000، 1,24,000، ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے نکلے۔ ذوالحلیفہ پر آپ نے اپنا احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے، اور حضرات صحابہ کا جم غفیر لبیک کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ 25 ذی قعدہ کو مدینہ شریف سے نکلے ہیں، 4 ذی الحجہ کو مکہ شریف میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے عمرہ فرمایا، اور چونکہ آپ ہدی کا جانور ساتھ لے کر گئے تھے، اور جو جانور ساتھ لے کر جاتا ہوا احرام نہیں کھول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنا احرام عمرے کے بعد نہیں کھولا جیسے قارن ہوتا ہے، قران کرنے والا۔ اور پھر آپ 5، 6 اور 7 وہیں مکے سے باہر رہے، اور 8 کو پھر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 8، 9، 10، 8 کو آپ نے مینا کا قیام، 9 کو عرفات میں تشریف لے گئے، اور 9 کی شام میں رات میں مزدلفہ آ گئے، 10 کو پھر مینا میں تشریف لے آئے، اور وہاں سے پھر آپ نے جمرے کی رمی کر کے طواف زیارت اور حلق کا مسئلہ ادا کیا، قربانی کا مسئلہ ادا کیا۔ 11 اور 12 کو حضرت وہیں ٹھہرے رہے، اور 13 کو بھی حضرت کا قیام رہا، اور پھر 13 کو ظہر کے بعد حضرت نے جمرے کی رمی فرمائی، اور عصر کے بعد وہاں سے چلے ہیں مکہ شریف۔ اور مکہ شریف بعضوں نے کہا عصر کے بعد چلے، اور بعضوں نے کہا کہ عشاء کے بعد چلے گئے، اور جا کر کے طواف وداع فرمایا، اور طواف وداع فرمانے کے بعد دوبارہ مقام محصب پر تشریف لے آئے۔ مقام محصب آج بھی وہ جگہ ہیں جہاں سے مدینے کا راستہ پڑتا ہے۔ 14 کی صبح کو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 کی صبح کو مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کل آپ کا مکہ شریف کا قیام 10 دن کا تھا، 4 کو تشریف لائے اور 14 کو آپ نکل گئے، اس لیے کہ جو مہاجر ہو اس مہاجر کو اقامت کی مدت رہنا ممنوع تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن کا قیام نہیں فرمایا، بلکہ 10 دن کے اندر مکہ شریف سے روانہ ہو گئے۔ یہ آپ کا مختصر سا حج کا خاکہ ہے جو میں نے بیان کیا، اور باقی مسائل اس میں بہت سارے ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے منگل کو ذکر کروں گا۔ اللہ جانے والے حجاج کے حج کو قبول فرمائے، اور جن کی تمنائیں ہیں تعالیٰ ان کی تمناؤں کو بھی پوری فرمائے، اور کچھ لوگ جو ہیں جن کے حج کے مسائل ابھی حل نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی حج کے مسائل کو آسان فرمائے۔ رب کریم سب کی دلی مرادوں جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ جناب فاروق بھائی چوکسی کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے، دعائے مغفرت کے لیے درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند۔ جی جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انجیکشن لینا ہوتا ہے نا میں یہاں سے جانے کے پہلے، تو اس کا سول میں شروع ہو چکا ہے، اور اس کا وقت 10 سے 1 ہے، اور دوپہر میں 3 سے 5 ہے، کل ہے، اور پرسوں چھٹی ہے، اس کے بعد پھر اور 1 دن ہے۔ تو جن لوگوں نے انجیکشن نہ لیا ہو، چونکہ وہاں اترتے ہی اس کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے،
اور وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کارڈ ہے یا نہیں، اس لیے ہمیں، اور ویسے بھی اگر لے لیں تو بہتر بھی ہے چونکہ، لیکن قانوناً بھی چونکہ یہ قانون ہے، اس لیے جن لوگوں نے نہ لیا ہو وہ انجیکشن کو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کی ہاں، حج کمیٹی کا جو کور نمبر ہے وہ لے جائیں اور پاسپورٹ کاپی لے جائیں، اور سبھی کے راستوں کے مسائل کو آسان فرمائے۔ بہت سارے حجاج اس وقت پریشان ہیں جن کا نہیں ہو رہا ہے، رب کریم کسی طرح ان کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ انت ربنا ونحن عبادک فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، ہمارے گناہوں کی نحوست سے اے اللہ اپنے مقام محترم کی زیارت سے محروم نہ فرما، اے اللہ اپنے مکان کی زیارت سے محروم نہ فرما، اپنے نبی کی مبارک حضوری سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ الہ العالمین ہمیں وہاں کی حضوری نصیب فرما، اللہ وہاں کی حاضری کے راستے آسان فرما، راستوں کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے الہ العالمین جن لوگوں نے عزم کیا ہے اور عازم اللہ حرمین ہے، اے اللہ ان کے عزم میں پختگی عطا فرما، اے اللہ جانے کے راستے آسان فرما، اے اللہ جو رکاوٹ اور پریشانیاں ہیں ختم فرما، اے اللہ عاشقانہ مجاز لے کر جانے کی توفیق عطا فرما، عاشقانہ مجاز لے کر جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عاشقانہ مجاز لے کر جانے کی توفیق عطا فرما، دیوانہ وار تیرے مکان کو دیکھنے کی اس کی اللہ زیارت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہاں حجاج کرام کی ہر طرح کی حاضری کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو اپنے مقام کی زیارت سے مشرف فرما دے، اللہ سب کو مالا مال فرما دے، سب کو وہاں کی حاضری سے مالا مال فرما دے۔ اے مسبب الاسباب تو چاہتا ہے تو بلا سبب کے بھی اے اللہ راستے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ آپ سے التجا ہے کہ پورے مجمع کی اللہ دلی مرادوں کو پورا فرما دے، وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک مقام پر حاضری کے لیے اے اللہ بہت سارے تیرے بندے بے چین اور بےتاب ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے وہاں کی حاضری عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔